بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو نہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت باخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین اکرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ بھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ بریکنگ نیوز، خان کی چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے سن لی اور خان کی سچائی ثابت ہو گئی۔ وہ کیسے، یہ میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کرنی ہے۔ اور اٹک جیل میں قیدی نمبر 804 کے ساتھ کیسا سلوک کیا جا رہا ہے، اس پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب کے متعلق کہ ان کو خصوصی عدالت جو قائم ہوئی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے مقدمات سننے کے لیے، اس میں کل ان کو پیش کیا گیا۔ اچھا، پہلی تو بات یہ ہے کہ چور نالو پانڈ اکالی، ابھی قانون پاس ہوا نہیں اور عدالت قائم ہو بھی گئی۔ کتنی پھرتیاں ہیں عمران خان کو زیر کرنے کے لیے، کتنی تیزیاں ہیں۔ ایک طرف پھرتیاں دکھائی جا رہی ہیں، دوسری طرف بیماریاں جو ہیں ان کا بہانہ بنایا جا رہا ہے۔ جج صاحب کی بیماری دور نہیں ہو رہی، لیکن آج ہو سکتا ہے ہو جائے، کیونکہ جو دوسرا کیس ہے سائفر والا، اس میں بھی خان صاحب کی گرفتاری باقاعدہ ڈال دی گئی ہے۔ اب جج صاحب ضمانت ہو سکتا ہے دے دیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے اب کون سا انہوں نے باہر نکلنے دینا ہے خان صاحب کو۔ خان صاحب کے متعلق بعد میں بات کرتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب کو ناظرین اکرام پیش کیا گیا۔ جو ایف آئی اے کا وکیل ہے اس نے استدعا کی کہ ہمیں ریمانڈ چاہیے، جو سائفر والا معاملہ ہے اس کے ساتھ ریلیٹڈ جو ہیں وہ کچھ کاغذات ان سے برآمد کرنے ہیں۔ اب دیکھیں ان کی نااہلی، اس پہ کیا ہنسی آتی ہے اور کیا ایک طرف یہ کہتے رہے ہیں کہ سائفر وائفر کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے۔ خان صاحب نے ایک ڈرامہ رچایا ہے، کوئی سائفر نہیں ہے، کوئی خط آیا ہی نہیں تھا۔ پہلے تو یہ کہہ رہے تھے، اب سائفر کے معاملے پہ انکوائریاں شروع کر دی ہیں، مقدمات درج ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ کدھر گیا ہے، گم ہو گیا تو ہمیں دیں، کدھر گیا ہے۔ ایک طرف تسلیم ہی نہیں کر رہے، دوسری طرف گم ہو گیا جی۔ مقدمات آرٹیکل 6 کے لگائے جا رہے ہیں، آرمی عدالتوں میں کیس کی سنوائی ہو رہی ہے۔ تو ناظرین اکرام، استدعا کی اس نے جو ایف آئی اے کا وکیل ہے، لیکن دوسری جانب جو شاہ محمود قریشی صاحب کی وکلاء کی ٹیم ہے، شعیب شاہین، علی گوہر وغیرہ وغیرہ، انہوں نے باقاعدہ اس کی مخالفت کی کہ ریمانڈ کی ضرورت نہیں، ریمانڈ نہ دیا جائے۔ لیکن خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات صاحب نے فیصلہ کو محفوظ کیا۔ پہلا فیصلہ انہوں نے محفوظ کیا۔ کیا محفوظ کیا، کیا نتیجہ اس کا نکلنا تھا، سب کو پہلے ہی پتہ تھا۔ محفوظ فیصلہ سنایا گیا چند گھڑیوں بعد کہ 4 دن کا ریمانڈ جو ہے جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا ایف آئی اے ٹیم کو۔ تو ناظرین اکرام، شاہ محمود قریشی صاحب کا جسمانی ریمانڈ دے کر ایف آئی اے کے حوالے دوبارہ کر دیا گیا۔ دوسری جانب ناظرین اکرام، کل بڑا اہم واقعہ ہوا کہ جو ایڈیشنل اینڈ سیشن جج شفقت اللہ خان صاحب ہیں، انہوں نے اٹک جیل کا دورہ کیا، کیونکہ کوئی بھی جیل ہے اس میں ہر ماہ میں 2 دفعہ ایڈیشنل اینڈ سیشن جج جو ہیں وہ وزٹ کرتے ہیں، چیک کرتے ہیں کہ کیا کوئی حقوق کی پامالی تو نہیں کی جا رہی، جو قیدیوں کے حقوق ہوتے ہیں ان کو وہ پورے مل رہے ہیں، ان کا خیال کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا۔ تو 1 ماہ میں 2 دفعہ وزٹ کیا جاتا ہے جج صاحب کی طرف سے ہر ایک جیل میں۔ تو انہوں نے وزٹ کیا اور انہوں نے قیدیوں کو پوچھا، قیدیوں نے بتایا کہ ٹھیک ہے، ہمیں ہر شے مل رہی ہے، کھانا مل رہا ہے، پانی مل رہا ہے، پنکھے چل رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، جو قیدیوں کی سہولیات ہوتی ہیں۔ اور یہ تھوڑا انہوں نے کہنا تھا کہ ہمیں یہ قید کیوں کیا ہوا ہے، قید تو ظاہر ہے وہ تھے، جرم میں آئے ہیں، سزائیں ہوئی ہیں۔ لیکن جج صاحب نے جب سیل کا دورہ کیا، قیدی نمبر 804 بیرک نمبر 3، وہاں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب موجود ہیں، جب ان سے ملاقات ہوئی ایڈیشنل اینڈ سیشن جج شفقت اللہ صاحب کی، انہوں نے خان صاحب سے جب ملاقات کی، خان صاحب نے یہ شکایت کی کہ دیکھیں چھوٹے سے سیل میں مجھے رکھا ہوا ہے، مجھے کوئی اس سے فکر نہیں ہے، کوئی مجھے پریشانی نہیں ہے، لیکن پریشانی مجھے یہ ہے کہ میرا جو واش روم ہے وہ 2 فٹ کی اونچائی دیوار ہے اس کی، جب میں وہاں جاتا ہوں غسل کرتا ہوں تو سر کے اوپر میرے سی سی ٹی وی کیمرہ لگایا گیا ہے، یعنی سی سی ٹی وی کیمرے ان کے سیل میں، سیل چھوٹا ہے، کیمرے زیادہ ہیں، تو میری پرائیویسی کو کس طرح یہ جو ہے وہ شرع عام ریکارڈ کر رہے ہیں۔
دوسری انہوں نے شکایت کی کہ میرے وکلاء کی مجھ تک رسائی یہ نہیں ہونے دیتے جیل حکام، میری اہلیہ جو آتی ہے اہلیہ کے ساتھ بھی میری ملاقات جو ہے اس میں بھی یہ رکاوٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جیل حکام کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہم منگلوار کو ان کی زوجہ محترمہ کے ساتھ ان کی ملاقات کرواتے ہیں اور جمعرات کو ان کے وکلاء کے ساتھ ان کی ملاقات کراتے ہیں۔ جیل حکام کے جھوٹ تو پہلے کتنی دفعہ پکڑے جا چکے ہیں، پرویز لائی صاحب نے بتایا ننگا کیا انہوں نے جیل حکام کو، لیکن خان صاحب نے اپنی شکایت جو ہے وہ درج کرائی۔ پھر ایڈیشنل اینڈ سیشن جج شفقت اللہ صاحب نے اپنی رپورٹ میں لکھا باقاعدہ کہ یہ جو پریزن رولز 257 اور 771 کے سراسر یہ خلاف ورزی ہے کہ ایک قیدی کو اس کے حقوق نہ دیے جائیں۔ خان صاحب کی یہ شکایت بالکل درست ہے کہ ان کے سر کے اوپر کیمرہ نصب کیا گیا ہے CCTV۔ ناظرین اکرام یہ حال ہے، وجہ کیا ہے کہ اس شخص کو توڑنا چاہتے ہیں، اس شخص کو شیونگ کٹ بھی نہیں دی جا رہی کہ اس کے چہرے پہ داڑھی بڑھ جائے، اس کو لوگ دیکھیں کہ یہ کمزور نظر آ رہا ہے، ٹوٹا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن ناظرین اکرام اس کی سچائی یہاں پہ ثابت ہو گئی ہے۔ خان سچا ہے، اس کی سچائی ثابت ہو گئی ہے۔ کیسے ثابت ہوئی ہے؟ وہ ایسے ثابت ہوئی ہے کہ اگر اس نے کرپشن کی ہوتی، اگر اس نے ملک کو لوٹا ہوتا، اگر اس نے کچھ اس کی ریکارڈنگ ان کے پاس آڈیو موجود ہوتی یا اس کی کوئی اس طرح کی کرپشن کی ویڈیو موجود ہوتی تو خان صاحب بھی کب کا ٹوٹ چکا ہوتا، جس طرح اس سے قبل بے نظیر صاحبہ ٹوٹ کر ڈیل کر کے چلی گئیں، میاں نواز شریف صاحب ٹوٹ کر ڈیل کر کے چلے گئے کیونکہ انہوں نے کرپشن کی تھی۔ ان کے ریکارڈ ان کے پاس طاقتور حلقوں کے پاس موجود تھے، آڈیو ویڈیو کرپشن کیسز کے ثبوت سارے موجود تھے، جس کی وجہ سے وہ بلیک میل ہوتے رہے اور ملک سے بھاگتے رہے۔ لیکن اس میں خان صاحب کی سچائی صاف ثابت ہو گیا کہ خان صاحب سچے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بلیک میل نہیں ہو رہے، ڈیل نہیں کر رہے۔ یہ ان کی سچائی باقاعدہ ثابت ہو گیا، مور لگ گئی ہے کہ وہ خان صاحب جو ہیں وہ سچے ہیں، وہ ٹوٹ نہیں رہے ان سے اس طرح کی کوششیں کرنے کے باوجود بھی۔ تو ناظرین اکرام، یوں شفقت اللہ جج ہیں جو ایڈیشنل اینڈ سیشن جج، انہوں نے اپنی رپورٹ جو ہے وہ درج کی اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے جو جیل حکام ہے انہوں نے وعدہ بھی کیا کہ ہم تمام جو ان کی شکایت ہے وہ دور کرنے کی کوشش کریں گے، دور کریں گے۔ ناظرین کرام، آگے بڑھتے ہیں۔ خان صاحب نے جو ان کے وکلاء کی ٹیم تھی، انہوں نے 3 اگست کا فیصلہ جو چل رہا تھا ٹرائل ان کا، جس میں ان کو 3 سال کی سزا ہوئی، اس کی اپیل چیف جسٹس آف پاکستان یعنی سپریم کورٹ میں اس کی اپیل جو ہے وہ درج کی، دائر کر دی۔ تو اس پہ باقاعدہ چیف جسٹس آف پاکستان نے اس کے لیے اس درخواست کو جو ہے سماعت کے لیے منظور کر لیا اور انہوں نے 3 رکنی بینچ تشکیل دے دیا اپنی زیر نگرانی، جس میں باقاعدہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب شامل ہوں گے، دوسرے چیف جسٹس جمال مندوہیل صاحب شامل ہوں گے، تیسرے جسٹس مظہر علی نقوی صاحب اس میں شامل ہوں گے۔ یہ 3 رکنی بینچ جو ہے باقاعدہ 23 اگست کو اس کیس کی سماعت کرے گا جو توشہ خانہ میں خان صاحب کو سزا آئی ہے ان کی اپیلوں پہ باقاعدہ سماعت کرے گا۔ اب ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جاتے جاتے، کیونکہ ان کی مدت ملازمت مکمل ہو رہی ہے، چند دن باقی ہیں، جاتے جاتے اس پہ بھی کچھ فیصلہ کر دیں اور خان صاحب کی رہائی، اور اس میں استدعا کی گئی ہے کہ اس کیس کو معطل کر دیا، ختم کر دیا جائے، وہ ختم کر دیں، خان صاحب کو بری کر دیں، خان صاحب کی ضمانت کنفرم ہو جائے۔ تو کچھ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو اپیلیں ہیں یہ اعتراض لگا کر چیف جسٹس آف پاکستان دوبارہ ان کو کہیں کہ یہ آپ نے درست فورم نہیں پکڑا، آپ ہائی کورٹ میں اس کے لیے رجوع کریں۔ تو ناظرین اکرام، ہائی کورٹ میں تو خان صاحب کے وکلاء کی ٹیم نے پہلے بھی رجوع کیا ہوا ہے، وہاں جو چل رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ چیف جسٹس جو ہیں ہائی کورٹ کے، ان کی بیماری لمبی ہوتی جا رہی ہے، جیسے جیسے نئے جو ہے گرفتاریاں نئے کیسوں میں ڈالی جا رہی ہیں خان صاحب کی، ویسے ویسے ان کی بیماری میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ وہاں تو کچھ جو ہے وہ نرمی ملنے یا کچھ اچھائی کی توقع پاکستان تحریک انصاف کو نہیں ہے۔ لیکن ناظرین کرام، انہوں نے اپیلیں دائر کر دی ہیں، اپیلیں باقاعدہ سماعت کے لیے منظور ہو چکی ہیں۔ 23 اگست کو چیف جسٹس آف پاکستان خان صاحب کے مقدمے کی جو ہے باقاعدہ سماعت کریں گے۔ دیکھیں کیا ہوتا ہے، انتظار کریں، جو بھی ہوا سب کے سامنے آ جائے گا۔
لیکن ایک بات صاف ظاہر ہے کہ خان صاحب کے ساتھ ظلم کی انتہا کی جا رہی ہے جیل میں، اور خان صاحب کو توڑنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس کے تمام خربوں کے باوجود بھی خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں اور ڈٹے ہوئے رہیں گے۔ بقول حفیظ اللہ نیازی صاحب، حالانکہ بہت ان کے خلاف بولتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں جس خان کو جانتا ہوں وہ جیل کی گرمی، جیل کے مچھر، جیل کی پریشانیاں، اذیتیں برداشت کر لے گا، لیکن وہ ٹوٹے گا نہیں۔ یہ جیل خان کو، مجھے نہیں لگتا کہ یہ خان کو کسی بھی صورت میں توڑ سکیں۔ تو ناظرین کرام، یہ بہادر لیڈر کی نشانی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان پہ اپنا خاص کرم فرمائے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔